السلام علیکم ویو حاضرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف راجپوت۔ تو ویوز، آج کی ہماری ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ اس میں انشاءاللہ راجپوت بنس کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دوں گا، اور جتنے راجپوتوں کے بنس ہیں اور ان بنسوں میں کتنی گوتے ہیں یہ سب انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے، اس پہ کم از کم 6-7 ویڈیو بنیں گی جو میں ایک ہی پلے لسٹ میں ڈال دوں گا، تو آپ وہ سب ویڈیو دیکھیں گے تو پھر آپ نچوڑ نکال سکیں گے کہ بنس کیا ہے، کہاں سے شروع ہوئے ہیں اور کون کون سے راجپوتوں کے بنس ہیں۔ تو اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ راجپوت بنس یعنی راجپوت گوتیں۔ راجپوت بنس یا گوتیں۔ باڑا جیسے یہاں بکریوں کا باڑا ہوتا ہے عام طور پہ۔ باڑا سنسکرت کا لفظ ہے جس کے معنی گوت کے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ لوگ اپنی رہائش کے لیے لکڑی اور گھاس کے باڑے بنا لیا کرتے تھے، اور اس باڑہ باسیوں میں سے عمر رسیدہ شخص کے نام پر اس باڑے کا نام رکھا جاتا تھا۔ یعنی اس باڑے میں جو عمر رسیدہ شخص ہوتا تھا نا، آج کل تو بوڑھوں کو پوچھتا ہی کوئی نہیں، لیکن اس وقت جو خاندان کا بوڑھا ہوتا تھا وہ سردار ہوتا تھا۔ یہی باڑہ بعد میں گوت یا شاخ بن گیا۔ اسی طرح ہندوستان کے کونا کونا میں باڑے یعنی بستیاں قائم ہوئیں۔ ہر باڑہ اپنے سردار کے نام سے مشہور ہوا۔ اس طرح اگر ایک باپ کے 3 لڑکے ہوتے تو وہ الگ ہو کر 3 باڑوں کی بنیاد ڈالتے۔ ٹوڈ کہتا ہے، جیمز ٹوڈ، کہ گوت شاخ کو کہتے ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ ہندوستان میں جس قدر بڑے بڑے شہر پائے جاتے ہیں وہ ابتداً میں باڑے تھے، اور باڑے کے سردار کے نام پر ان کے نام معروف ہوئے۔ مثلاً بمبئی، راجہ بمبئی سارا، لاہور راجہ لو، ملتان راجہ مل، پشاور راجہ پش، کشمیر راجہ کش، انہل واڑہ راجہ انہل، جموں راجہ جامبو لوچن اور سیالکوٹ راجہ سال بہن کے ناموں پر ہے۔ خطہ پوٹھہار کے مشہور قصبات گجر خان، کہوٹہ، پنڈا داد او خان، پنڈی کھیب، تلا کنگ، فتح چنگ اور راول پنڈی انہی باڑوں یا گوتوں کے باعث مورد وجود میں آئے۔ پاکستان میں بھی بہت سے باڑے تھے جن میں ماچھی واڑہ، واڑہ بلند خاں، واڑہ گجراں، واڑہ بالا وغیرہ مشہور ہیں۔ اسی طرح ذاتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور ہر ذات ذیلی ذاتوں میں تقسیم ہوتی گئی، جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی۔ ہندی مورخین نے راجپوتوں کے 6 بنس اور 36 شاہی راج کل یعنی 36 شاہی خاندانوں میں تقسیم کیا، جیسے کہ ان اشعار سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان اشعار کا مطلب میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سورج بنسی اور چندر بنسی خاندان سے 20 شاہی خاندان مورد وجود میں آئے، یعنی 10 سورج بنسی اور 10 چندر بنسی، جبکہ 12 خاندان رشیوں سے اور 4 تیاس سے پیدا ہوئے۔ تیاس یعنی جو اگنی کل جنہیں کہتے ہیں، جو آگ دے کے پاک کیے گئے تھے، سے پیدا ہوئے۔ 6 بنس درجہ ذیل ہیں: سورج بنس، چندر بنس، رشی بنس، گن بنس، نگ بنس، اسرا بنس۔ اور اصل میں یہ انہوں نے کہا جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، تو ایک نیٹ پہ آپ کو کتاب مل جائے گی، ویکیپیڈیا پہ، ذاتوں کا انسائکلوپیڈیا۔ اس میں تقریباً 5000 اور اس سے کچھ اوپر راجپوتوں کی گوتیں بتائی گئی ہیں، جن میں بہت ساری جاٹوں کی بھی ہیں، کیونکہ اس وقت یہ اکٹھے تھے، اب علیحدہ ہو گئے۔ تو پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا میری بات۔ ابتداً راجپوت انہی 6 بنسوں میں منقسم تھے، مگر بعد میں ہر بنس کی اتنی شاخیں ہو گئیں کہ ان کا فرق معلوم کرنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ ابتداء میں بنسوں کی تعداد 6 تھی، مگر بعد میں اصل میں ان 6 سے پہلے بھی صرف 4 تھے،
اور ان 4 میں بھی سب سے پہلے 2 بنس شروع ہوئے تھے، صرف 2، سورج بنسی اور چاند یعنی چندر بنسی، سب سے پہلے 2 بنس تھے، اس کے بعد 4 ہوئے، پھر یہ اب 6 تعداد لکھی ہے ان میں۔ ابتداء میں بنسوں کی تعداد 6 تھی، مگر بعد میں متعدد ذیلی بنس بن گئے۔ مثلا یادو گوت چندر بنس کی شاخ ہے، مگر اس کو الگ بنس سمجھا جا رہا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ بنس کا تعلق خالصانہ مذہب سے ہے۔ بادل کے گرجنے یا بجلی کے چمکنے کو یہ دیوتا کا غصہ سمجھتے تھے، اور دیوتاؤں کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے وہ اس کی پرستش شروع کر دیتے تھے، اور جس طاقت کی یہ لوگ پرستش کرتے تھے اس کو یہ بنس کہتے تھے۔ مثلا نادید قوتوں یعنی اسرار کی پوجا کرنے والے اسرا بنسی کہلوائے، اور رشیوں کی پوجا کرنے والے رشی بنسی کہلوائے، جبکہ سانپ کو ماننے والے ناگ بنسی اور آگ کی پوجا کرنے والے اگنی بنسی مشہور ہوئے۔ چندرمان اور سورج دیوتا کو ماننے والے چندر کا مطلب چاند ہے، اور سوریہ کا سورج بنسی کہلوائے۔ ماخذہ حوالہ اقوام پاکستان کتاب سے۔ ویورز یہاں مصنفین کا اختلاف ہے۔ اصل میں یہ سورج اور چاند یہ 2 نام تھے، ایک باپ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام سورج تھا بڑے کا، چھوٹے کا نام چاند تھا، اور انہی سے یہ بنس بنے 2۔ اور یہاں مصنفین کا اختلاف ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے، اور انہی 2 بھائیوں سے یہ بنس بنے ہیں، اور انہی سے گوتیں بنی، اور 10 گوتیں نکلی ہیں، سورج بنسی اور چندر بنسیوں کی 10 گوتیں بعد میں بنی ہیں، اور آگے ذیلی تو ہزاروں کی تعداد میں نکلی ہیں۔ مصنفین کا آپس میں یہاں اختلاف ہے۔ تو آگے انہوں نے بتایا کہ راجپوتوں کے 36 خاندان جنہوں نے ہندوستان پر حکمرانی کی، ان میں بہت سے نام ایسے بھی ہیں جو کہ ہندی میں اور ہیں، سنسکرت میں اور ہیں، گجراتی میں اور ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہاں نام لے دیتا ہوں، لیکن ناموں کا اختلاف ہے وہ زبان کی وجہ سے۔ اکشوا کوکا کوکاز عرف سورج، اندی اندر سوم عرف چندر، وہی 2 نام پہلے آگے نا۔ ان کے بعد آگے پنوار، 4 نمبر پر تنور، یادو، چوہان، راتھور، کریوت، چندر سلوٹ، کچھوا، پرمار، سولنگی، چورا، 13 پر تک عرف مکشک یا تکشک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چائنا کی طرف سے ایک قوم داخل ہوئی تھی ہندوستان میں، تو یہ وہ قوم ہے اسی قوم کو کہا جاتا ہے کہ انہی میں سے 4 گوتیں نکلی تھی جنہیں اگنی کل کہا جاتا ہے، جنہیں غسل آتش دے کر جنہیں پاک کیا گیا تھا، وہ اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے جو چائنا کی طرف سے داخل ہوئی ہے۔ میں ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، میں اس میں بتاؤں گا کہ راجپوتوں کا انسائکلوپیڈیا، کہ راجپوت قبیلہ کتنی قوموں کا مظہر ہے، کہ اس میں کتنے لوگ داخل ہوئے ہیں، یا جاٹو، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اصل میں پہلے راجپوت کون تھے جو یہاں کے رہائشی تھے۔ ین، کائی، تو یہ کائی آپ یہ نہ کہیں کہ وہ ترکیوں کا کائی قبیلہ، یہ وہ نہیں۔ یہ کتاب جب شائع ہوئی ہے نا، جس سے میں نے اسکین کر کے یہ ویڈیو بنائی ہے، 2014 میں شائع ہوئی تھی۔ اس وقت پاکستان میں کائی قبیلے کی کوئی اتنا شور نہیں تھا یہاں، تو یہ وہ کائی نہیں لکھا ہوا، یہ کائی راجپوتوں میں کوئی قبیلہ تھا۔ اس کے بعد آتا ہے بالا، جالا، بڑگوجر، جینیو عرف کماری، گیل، سرویا، سلار، والی، گوڑ، ڈھوڈ، کمیر وال، میکر وال، بائک، ایر، چویا، 32 پر مگ مپ، راکھ بالی، وائم، بلداہریہ، اور 36 پر کرالا۔ تو ویورز یہ کرالا ہمارا خاندان ہے۔ یہ جو
میں نے آپ کو جتنے بھی 36 شاہی خاندان بتائے ہیں نا، یہ مصنفین کے اختلاف کی وجہ سے بہت سارے 36 خاندان علیحدہ علیحدہ درج ہیں، لیکن میری ایک 36 خاندانوں پہ ویڈیو بنی ہے۔ اس وقت سب سے اعلیٰ درجے کے اور فائنل ڈیسیجن پہ وہ 36 شاہی خاندان ہیں۔ 36 شاہی خاندان کی لسٹ جو میں نے بتائی ہے نا وہ ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان پہ بھی تسلی نہیں مجھے۔ تو جو ویورز یہ ہمارا 36 پر کیرالا راجپوت کا بتایا گیا نا، یہ ہمارا خاندان ہے جنوبی ہند، یہ دکن ہند کیرالا، راجا چیرامن پیرومل، جو مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ان کی ثابت ہے، المستدرک میں حدیث موجود ہے۔ اور کیرالا ہمارے خاندان کی حکومت آریاؤں کی آمد سے بھی پہلے تھی، کیونکہ چندر گپت موریہ اس کا پوتا ہے راجا اشوک۔ راجا اشوک نے اپنی کتاب میں راجا کیرال کا تعارف کروایا ہے اور ان کی بہت تعریف کی ہے، اور راجا کیرال ہمارے خاندان سے تھے۔ اور یہ بھی کل کی بات ہے کہ 1510 میں آ کے ہماری حکومت ٹوٹی ہے۔ پرتگیزیوں کا وہاں تسلط ہو گیا۔ انہوں کا ایک گورنر تھا البوکرک، اس نے کیرالا راجپوتوں پہ بہت ظلم کیے ہیں، کیونکہ غدار شاید اندر ہی تھے، ان کی وجہ سے وہ یہاں قلعے بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے قلعے بنائے اور پھر آہستہ آہستہ کیرالا راجپوتوں سے وہاں کی حکومت چھینی اور ان کا اقتدار کا اختتام کر دیا 1510 میں تقریباً۔ اور اسی وقت سے ہمارا خاندان نقل مکانی کر کے آیا پنجاب میں، انڈیا میں، اور جب پھر یہ پاکستان اور انڈیا علیحدہ ہوا تو اس وقت ہمارا خاندان کا بہت بڑا حصہ پاکستان میں آ گیا۔ انڈیا میں بھی شاید اکا دکا ہوں، تو زیادہ تر ہمارے خاندان کے لوگ پاکستان میں آ چکے ہیں، کیرالا راجپوت۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔